اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو. Why don't I do without the mic? Okay. ہیلو. ہیلو. آ رہی جا رہی ہے. بہت کھرکھر بھی ہو رہی ہے. رہنے دیں. I'll do without it انشاءاللہ. اللہ کریم. Okay. So recording is going on. Okay. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. Everybody just say اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم please. Okay. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الحمدللہ. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فاما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. آج ہم سب جمع ہوئے ہیں ہمارے بہت پیارے اسامہ اور ان کے حسن اور سحر کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ اس ہماری بات چیت اور ہماری جو بھی ذکر آف اللہ ہم کریں گے اور جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کا ضامن ہو اور ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو. اور کوئی بھی محفل جس محفل میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، چاہے وہ کافی مارننگ ہو، ٹی پارٹی ہو یا جسٹ گیٹ ٹوگیدر ہو، تو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ any such gathering which we attend where there is no mention of Allah subhanahu wa ta'ala or dhikr of Allah، وہ محفل آپ کے لیے آخرت میں ریگریٹ کا ثابت کرے گی اور آپ کے لیے ہیوملیشن کا باعث بنے گی. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنی محفلوں کو بچائیں اور اس میں اللہ کا کوئی چھوٹا سا ذکر کریں تاکہ اللہ کا ذکر ہو جائے اور ہماری محفل اس سے بچ جائے انشاءاللہ. تو یہی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. اور کل میں نے ایک چھوٹی سی بات حسن سے بھی کی تھی، یہی کہہ کر کہ میرے ذہن میں ہمیشہ جب کوئی کسی کی شادی ہوتی ہے تو میں اس کو یہی کہتی ہوں کہ کسی بھی رشتوں کو نبھانے کے لیے صرف ایک بس لفظ ہے، اس کو سمجھ لے اگر بندہ تو سب مرحلے آسان ہو جاتے ہیں. اینڈ دیٹ از صبر، پیشنس. اگر آپ صبر کرنا سمجھ لیں کہ اور صبر کی ویلیو کریں اور اس کو سمجھ لیں کہ کیا ہے صبر، تو آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے. تو صبر کے بارے میں بس تھوڑا سا بتاؤں گی، یہی کہ صبر کا لفظ قرآن میں تقریباً 80 سے زیادہ ٹائم آیا ہے. اٹ از دیٹ امپورٹنٹ. اتنی بار کسی چیز کا ذکر نہیں جتنی بار صبر کا ذکر ہوا ہے. اور جب صبر کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ صبر کو ریوارڈنگ وے میں پیش کرتا ہے، یا کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے، یا کہتا ہے وہ جس نے صبر کیا اس کے لیے راستے کھلے ہیں، اور وہ جو صبر کرے گا میں اسے صبر جمیل عطا کروں گا. the best صبر where you don't even feel the pain or pinch of what's happening to you. And صبر is something that is required in every field of your life. آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے صبر چاہیے، وضو کرنے کے لیے صبر چاہیے، نماز پڑھنے کے لیے صبر چاہیے، لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے صبر چاہیے، نبھانے کے لیے صبر چاہیے. ایسی کوئی چیز نہیں جس میں آپ کا صبر نہیں چاہیے. It's a very important ingredient in life to carry on successfully. And Allah subhanahu wa ta'ala promises success for those. اور کہتا ہے کہ فلاح پالی اس نے جس نے صبر کیا، خشوع پا لیا اس نے جس نے صبر کیا. تو اللہ تعالیٰ many rewards are attached to صبر. تو اس وجہ سے جب دو فیملیز ملتی ہیں، دو ڈفرینٹ فیملیز ہیں، بالکل ڈفرینٹ ان کی اپ برنگنگ ہے، ڈفرینٹ ان کا مولڈ ہے، ڈفرینٹ ان کا کلچر ہے، ڈفرینٹ ان کا رہنا سہنا ہے، پھر جب وہ جا کے اکٹھے ہوتے ہیں
One must never think کہ ایک لڑکا اور لڑکی کی شادی ہو رہی ہے. It is one family marrying another family. Always remember. And those who don't understand this, there will be fitna. There will be breakups. Because if you think یہ میری لائف ہے, میری مرضی ہے, it's my life and I can choose somebody and I marry and the rest of them have to just stay away from it, it doesn't work that way. Families play a very major role. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ how much the family played the role. اتنا زیادہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ان کے بارے میں جب پتہ چلا کہ وہ مدینے میں اپنی ماں کے ساتھ اور ماں کا انتقال ہو گیا تو دادا بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے مدینہ گئے, جا کر اپنے پوتے کو واپس لے کر آئے. کتنا ننیال والوں نے کہا ہمارے پاس چھوڑ دو, انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارا بچہ ہے, I will take it home. Family means everything. اور نسل باپ سے چلتی ہے. آپ باپ کے نام سے پیدا ہوئے ہیں, باپ کے نام سے جئیں گے اور باپ کے نام سے فوت ہوں گے اور باپ کے نام سے اٹھائے جائیں گے. So your nasal is from your father. So man plays a very important role. Lekin you have to understand when the two families unite, there is a lot of sabr required. بہت ساری چیزیں ہوں گی جو آپ کو ایڈجسٹ کرنی ہے, کمپرومائز کرنی ہے, صبر کرنا ہے. بہت ساری چیزیں ہوں گی جو آپ کے کلچر سے میچ نہیں ہوتی ہوں گی, آپ کے عادات اور آپ کے جو بھی ہیں چیزوں سے میچ نہیں کرتا ہوگا. آپ کو بہت صبر کرنا ہے, کمپرومائز, سیکریفائز, اور اس کے ساتھ ہی ریلیشن شپ مضبوط ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے صبر کے لیے بہترین بات تو میں یہی بتا سکتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس خاتون نے اپنے صبر کا جو امتحان دیا, I am not going to tell the whole story now, but اس کو اتنا بڑا انعام دیا کہ in the history there is nobody else who has the reward like her, just because the kind of sabr she showed was enormous, that we can't even imagine. And that sabr was related to the haqq of a shawhar, کہ اس نے اپنے شوہر کا حق کس طرح سے صبر کے ساتھ نبھایا, جس کی وجہ سے اس کو اتنا انعام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا. سو سبحان اللہ, ہمیں ہر ایک کے ساتھ صبر کے ساتھ رہنا ہے, ایڈجسٹ کرنا ہے. اور میں تو یہاں صرف ریلیشن شپ کی بات کر رہی تھی. اسپیشلی وی نیڈ ٹو ہیو اے لاٹ آف پیشنس when the calamity befalls. جب تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں, کوئی مصیبت آن پڑتی ہے آپ کے اوپر, اس وقت زیادہ صبر دکھائیں اور اس کا ریوارڈ زیادہ ہے. So whenever you are going against the waves, you have more reward. It's very easy to go when the reward is easy also to get, you get smaller reward because things are easy for you. When tests are higher, the reward's higher. تو بس اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے, جو بھی چیلنجز ہوں گی ان ریلیشن شپس میں, اللہ تعالیٰ اس میں سب کو صبر عطا کرے, اور ہم سب کو بھی, مجھ کو, آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین صبر کی توفیق دے, صبر جمیل عطا کرے ہر موقع پر, اور ہمیں شکر گزار بنائے. کیونکہ جب ہم صبر نہیں کرتے تو ہم ناشکر کہلاتے ہیں, اور ہم کبھی یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ بائی ناٹ بینگ پیشنٹ وی آر بینگ ungrateful to Allah. We are showing ingratitude to Allah. You want to show gratitude to Allah, you've got to show patience. صبر سے ہی آپ کی ملتی ہے اصل بات, کہ جب آپ when you show patience in terms of whenever there are odd, the path is awkward for you, the challenges are greater for you, the calamities befallen on you, that's when you're supposed to show the sabr. And that's when you're supposed to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, thinking it could have been worse. That's where the gratitude comes. So sabr or shukr is related, interconnected. The moment you're not patient, you're being ungrateful. The moment you're cursing something, even if it's a fever, you're being ungrateful. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, اپنے بخار کو کوسو نہیں, یہ تمہیں صاف کرنے آیا ہے. This is a blessing for you. So you can make every problem a blessing for yourself by being grateful and by being patient. So اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین پیشنس عطا کرے, بہترین شکر گزاری عطا کرے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اور ہمیں بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. میری دعا ہے اس ذکر کے بعد, میں دعا کرنا چاہتی ہوں حسن اور سحر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جوڑے کو
سلامت رکھے، ان کے اوپر برکتیں، رحمتیں اور اپنا فضل بہت سارا اللہ تعالیٰ نچھاور کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی زندگی خیر و عافیت سے گزارے، اللہ کی ہدایت پہ رہ کے گزارے، اللہ ان کو اس سے بہترین اولاد دے، صحت مند اولاد دے اور رائچیس اولاد دے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے صحیح عمل پہ قائم رکھے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب حسن اور سحر کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ دل کا سکون دے اس شادی سے، اور ان کے لیے راحت دے، خیر دے، عافیت دے، اللہ صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے، اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے، اس کے بدلے ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر دے، اور دنیا اور آخرت کی شر سے بچا کے رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو اللہ معاف کر دے، اگر مجھ سے کوئی ہوئی ہے تو میری کمزوری، اللہ بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اگر شیطان سے ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو ہم سے دور رکھے، اور باقی جو کچھ اچھا یہاں کہا گیا سنا گیا سب اللہ کی طرف سے تھا، اور ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اکٹھا کیا اور اپنے ذکر میں شامل کیا۔ اور جب ایسی گیدرنگ شامل ہوتی ہے تو آپ کو بتاتی چلوں کہ فرشتے پر مار کے اس پر کور کرتے ہیں، اس لیے اتنے خاموشی سے ہم بیٹھ کر سن رہے ہیں، کیونکہ سارے فرشتوں نے اس کو کور کر لیا ہے محفل کو، کیونکہ فرشتے ذکر نہیں کر سکتے تو وہ ہمارے سننے کے لیے آتے ہیں، اور وہ آ کے دوسروں کو بھی بلا لیتے ہیں، سب آ جاؤ اور کور کر کے اب ہم اس کو سنیں گے، اور پھر ان کے اٹھنے سے پہلے وہ سب کے دلوں میں سکینہ ڈال دیتے ہیں، تو سکون آ جاتا ہے، tranquility descends in each and every heart. When the angels move out, they will leave tranquility behind from the effect of this dhikr. So may Allah subhanahu wa ta'ala flourish us with this tranquility, inshallah. تو بہت ساری دعائیں for فرحت، for ناصر بھائی، and for Seher's parents, and for دادی، and for Puppo, and for the sister, and the whole family that's collected here. Okay, so Subhanallah wa bihamdihi, Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مبارک وسلم علیہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ Thank you so much. الحمدللہ۔ باقی آج بھی ہم نے صبر کا